یہ بھی کوئی زندگی ہے، میں تو تنگ آ گئی ہوں اس سے۔ نیلوفر نے دوپٹے کے پلو سے آنسو پونچھے، پھر بولی، اگر 4 بیٹیوں کا ساتھ نہ ہوتا تو میں کب کی تمہارے باپ سے الگ ہو چکی ہوتی۔ انہیں ذرا بھی ذمہ داریوں کا احساس نہیں۔ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے میرا تعلق تھا، لیکن اس آدمی کی ہڈ حرامی کی بدولت مفلسی نے گھر میں ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ امی، اس میں قصور آپ کا بھی ہے۔ جب ابا نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھ گئے تھے تو آپ نے انہیں گھر سے چلتا کرنا تھا، مگر آپ ایک شوہر پرست بیوی ہیں۔ ابا ذرا نرمی سے بات کر لیں تو آپ ان کی جی حضوری کرنے لگتی ہیں۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ دن بدن چڑچڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ باہر 4 لوگوں کے ساتھ بیٹھک لگانے کے علاوہ انہیں کچھ آتا ہے؟ اریبہ نے کہا تو زائدہ نے بہن کو ٹوکا، باجی باپ ہیں وہ ہمارے، ایسے تو نہ کہو۔ تم تو چپ ہی رہو، جب دیکھو درس دینے بیٹھ جاتی ہو، اریبہ چڑ کر بولی۔ نیلوفر کی سب سے چھوٹی بیٹی ایمن جو بغیر آواز کے رونے میں مصروف تھی، وہ اس سے مخاطب ہوئی، جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اسکول کے فنکشن میں حصہ نہیں لینا تو تم نے مس کے کہنے پر کیوں حصہ لیا؟ میرے پاس پیسے نہیں جو تمہیں کپڑے بنوا کر دوں۔ اگر تم سمجھ رہی ہو کہ اس طرح رونے سے میں تمہیں کپڑے دلا دوں گی تو بیٹھ کر روتی رہو۔ انہوں نے اٹھ کر 2 تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیے تو وہ اور گلا پھاڑ کر رونے لگی۔ کمرے میں لیٹے ہوئے حمید الرحمن کے کانوں میں بیٹی کے رونے کی آواز پہنچی تو وہ غصے میں چلائے، مجال ہے جو بندہ سکون کا سانس لے سکے، جب دیکھو کسی نہ کسی بات پر رونا مچا رہتا ہے۔ نیلوفر، انہوں نے آواز لگائی، مگر وہ ڈھیٹ بنی بستر پر بیٹھی رہی۔ کیا مر گئی ہو کہیں جا کر؟ اریبہ تیری ماں کہاں ہے؟ وہ غصے سے دھاڑے تو نیلوفر چپل پیر میں ڈالتے ہوئے فوراً اٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی وہ بولے، جب دیکھو تمہاری اولادیں شور مچائے رکھتی ہیں، سکون تو ہے ہی نہیں اس گھر میں، تبھی تو میں دوستوں میں بیٹھا رہتا ہوں۔ سر میں درد ہو رہا تھا، سوچا 2 گھڑی سو جاؤں تو آرام مل جائے گا، مگر انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر بیوی کو دیکھا جو غائب دماغی کے عالم میں کھڑی تھی۔ نیلوفر، تم کیا نشہ کرنے لگی ہو؟ نشہ کرنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، وہ میرے پاس کہاں؟ یہاں تو اپنی خواہشات کو مار کر بچوں کا خرچہ پورا کرنا پڑتا ہے۔ رشید بتا رہا تھا کہ اس کی فیکٹری میں جگہ ہے، آپ کہیں تو میں بات کروں اس سے؟ نیلوفر نے پوچھا۔ نہیں بھائی، میری صحت اب پہلے جیسی نہیں رہی، مجھ سے یہ نوکریاں نہیں ہوتی۔ وہ ٹیکسٹائل مل میں کام کرتا ہے، وہاں تو نائٹ میں بھی ڈیوٹی لگتی ہے۔ حمید الرحمن کے منہ سے صاف انکار سن کر نیلوفر دل محسوس کر رہ گئی۔ میں اکیلی جان کیا کروں؟ عرفی اور سجو کے اسکول کی فیسیں 2 مہینے سے نہیں گئی، گھر میں راشن ختم ہونے کو ہے، تو میں کیا کروں؟ حمید الرحمن بولے۔ انہیں گھر کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ جاؤ میرے لیے چائے لاؤ، سر میں درد ہونے لگا ہے، جا کر ہوٹل میں ہی پی لیں، گھر میں چینی پتی دودھ سب ختم ہو گیا ہے۔ وہ بے رخی سے بولی۔ ٹھیک ہے، میں ہوٹل سے ہی پی لیتا ہوں۔ حمید الرحمن اٹھے، پھر بولے، تمہیں باہر سے کچھ منگوانا تو نہیں؟ منگوانا تو بہت کچھ ہے، پیسے ہیں آپ کے پاس؟ ہاں ہیں تو، حمید الرحمن جواباً بولے۔ باسط آیا ہوا ہے دبئی سے، 10,000 روپے دیے ہیں اس نے، کہہ رہا تھا کہ تمہارے لیے جلدی میں تحفے طائف نہ لا سکا، تم ان پیسوں سے اپنی مرضی کی شاپنگ کر لینا۔ لائیں دیں پیسے مجھے، نیلوفر بولی، مگر حمید الرحمن ان کی بات انسنی کر کے کمرے سے نکل گئے تھے۔ احمد نے تسبیح پڑھ کے جیب میں ڈالی، آج اس پر سستی طاری تھی، اسی لیے تسبیح پڑھتے ہوئے نیند آ رہی تھی۔ وہ فجر کے بعد سوتا نہیں تھا۔ وہ مسجد کے جنوبی کھڑکی میں کھڑے ہو کر گلی کا نظارہ کرنے لگا۔ نکر پر کچھ لوگ چائے کے ہوٹل پر بیٹھے آپس میں لڑائی میں مصروف تھے۔ بات تو تکرار سے شروع ہو کر ہاتھا پائی تک جا پہنچی تھی۔ مسجد کے سامنے والی گلی میں جو اگلا گھر تھا، اس میں سے ایک لڑکی اس تماشے کو دیکھنے اوپر بالکنی میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر احمد کو دیکھا اور مسکراہٹ کا ایک تیر پھینکا۔ لاہور پڑھتے ہوئے احمد نے نظریں جھکا لیں۔ جب سے یہ لڑکی ہبہ اپنی ماں کے ساتھ اس محلے میں آئی تھی، لوگوں نے اس سے متعلق بہت سی باتیں پھیلا دی تھیں۔ یہ عورتیں با کردار نہیں ہیں، پہلے وہ جس جگہ رہتی تھی وہاں سے بھی اسی وجہ سے نکالی گئی تھی۔ مولوی صاحب، میرے سر میں درد ہے، میں دم کروانے آ رہی ہوں۔ ہبہ نے ویسے ہی آواز لگائی۔ یہ سنتے ہی احمد کھڑکی سے ہٹ گیا، اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ مگر ہبہ اس روز نہ آئی، لیکن اگلے دن ہی آ دمکی۔ بی بی، میں عورتوں پر دم وغیرہ نہیں کرتا، احمد نے فوراً منع کیا۔ مولوی صاحب، میں سوالی بن کر آئی ہوں، کسی سوالی کی مدد نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔
وہ ڈٹھائی سے بولی اور مسکراتی نظروں سے احمد کو دیکھنے لگی۔ اگر یہ گناہ ہے تو میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا، فی الحال آپ یہاں سے جائیں، آپ کا یہاں آنا مناسب نہیں۔ احمد نے نظریں جھکائے جواب دیا تو وہ چلی گئی۔ احمد نے اس کے جاتے ہی گہرا سانس لیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، یا مولا تیرا کرم ہے، تو نے اس کے شر سے مجھے بچا لیا۔ اس دن کے بعد سے احمد کو ڈر رہتا تھا کہ کہیں وہ دوبارہ نہ آ دھمکے، مگر اس نے اب احمد کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ دروازے پر کھڑی خالہ رئیسہ نے اندر داخل ہوتے ہی زائدہ سے کہا، بڑی پیاس لگ رہی ہے، جلدی سے میرے لیے پانی لے آ، اور ہاں، اریبہ سے کہہ دینا کہ میرے لیے جلدی سے 1 کپ چائے بنا دے، اور ساتھ میں کچھ کھانے کو ہو تو لے آنا۔ مجال ہے جو صبح سے کچھ کھایا ہو، خدا غارت کرے میری بہو کو جو صبح اٹھ کر کچھ پکا لے، یا کم از کم چائے بنا دے۔ وہ وہیں کھڑے شروع ہو گئی تھی۔ زائدہ نے فوراً انہیں پانی لا کر دیا۔ پانی کا گلاس تھامتے ہوئے وہ مطلب کی بات پر آ گئی۔ بیٹی نیلوفر، میں نے تم سے ذکر کیا تھا نا شاہانہ بیگم کا، جو مجھے اکثر تحفے تحائف سے نوازتی رہتی ہیں۔ جی خالہ، خیریت تو ہے نا؟ نیلوفر نے پوچھا۔ ہاں ہاں، خیریت ہی ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں ان کے لیے کھانا پکانے والی ڈھونڈوں۔ تنخواہ تو مناسب دیں گی، مگر کھانا اچھا پکانا آنا چاہیے۔ میرے ذہن میں فوراً تمہارا خیال آ گیا، مگر خالہ میں کیسے ان کے گھر کی ذمہ داری لے سکتی ہوں؟ پہلے ہی ایک گھر میں پکانے کا کام کر رہی ہوں۔ نیلوفر تھکی ہوئی انداز میں بولی۔ انہیں وہ وقت یاد آنے لگا جب حمید الرحمن فیکٹری میں کام کرتے تھے، پھر فیکٹری بند ہو گئی تو وہ فارغ ہو گئے، پھر ان کا دل کا کام میں نہ لگا، 2 ایک جگہ ملازمت ملی بھی جو انہوں نے 1 ماہ کر کے چھوڑ دی۔ تب مجبوراً نیلوفر نے ایک کوٹھی میں کھانا پکانے کا کام شروع کر دیا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے پاس اتنا وقت نہیں کہ 2 جگہ ملازمت کر سکو، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ تم اریبہ کو بیگم صاحبہ کے گھر کے کام پر لگا دو۔ ان کے ہاں کوئی لڑکا وغیرہ تو ہے نہیں۔ خالہ، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بے شک میری 4 بیٹیاں ہیں، مگر میں نے انہیں کام کے لیے گھر سے نکالنے کا کبھی نہیں سوچا۔ اس لیے اریبہ کو سلائی سکھائی کہ وہ گھر بیٹھ کر 4 پیسے کما لے، مگر سلائی روز تو نہیں ملتی۔ ارے بیگم شانہ کے ہاں ہر مہینے 15,000 روپے ملیں گے، سلائی کا کام تو وہ وہاں سے آ کر بھی کر سکتی ہیں۔ 2 افراد کا بھلا کتنا پکانا ہوگا؟ بیگم صاحبہ پہلے تو خود ہی کھانا پکاتی تھی، اب جوڑوں میں درد رہنے لگا ہے، اسی لیے چاہ رہی ہیں کہ کوئی قابل بھروسہ پکانے والی مل جائے۔ نیلوفر گھر آئی تو روزی کو نہ ٹھکراؤ۔ حمید الرحمن کی بے روزگاری میں تمہارے رشتہ داروں نے تمہیں کتنا پوچھ لیا؟ اریبہ شادی کے لائق ہے، اس سے چھوٹی تینوں بھی بڑی ہو رہی ہیں، بیٹیوں کو گھر سے رخصت کرنے کے لیے پیسہ بھی چاہیے۔ رشتے والے گھر دیکھ کر چلتے بنتے ہیں، پھر تم بھی تو مہنگائی سے پریشان رہتی ہو، سوچو تمہاری پریشانی دور ہو رہی ہے۔ وہ سمجھاتے ہوئے بولنی، تبھی روٹی بناتی اریبہ کچن سے نکل آئی اور ماں سے مخاطب ہوئی، امی خالہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں، سلائی کا کام تو میں واپس آ کر بھی کر سکتی ہوں، کھانا پکانے میں ٹائم ہی کتنا لگتا ہے، آپ فضول میں کیوں گھبرا رہی ہیں؟ اس کی بات پر نیلوفر سوچ میں پڑ گئی۔ گھر کے حالات سامنے تھے، پھر کچھ سوچ کر انہوں نے حامی بھر لی۔ اگلے روز سے اریبہ نے شاہانہ بیگم کے گھر جانا شروع کر دیا۔ گھر کے کام اس سے چھوٹی زائدہ کرنے لگی، ایمن بھی اس کا ہاتھ بٹا دیتی۔ اریبہ کے کام کرنے سے گھر کے حالات میں بہتری آنا شروع ہو گئی۔ وہ شاہانہ بیگم کے گھر سے واپس آ کر سلائی میں مصروف ہو جاتی۔ یوں 3 سال بیت گئے۔ خالہ رئیسہ کی کوششوں سے اس کا رشتہ بھی طے ہو گیا تھا۔ جہیز کی تیاری میں شاہانہ بیگم نے بہت مدد کی۔ رشتہ طے ہونے کے 2 مہینے بعد ہی اریبہ کی رخصتی ہو گئی۔ وہ نیلوفر کا سہارا تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بہت اداس تھی۔ امی یہ سوٹ لے لو، زائدہ نے لیمن کلر کا کمدانی سوٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ یہ سوٹ تو میں اریبہ کو عید پر دوں گی، بیگم صاحبہ نے اس کی شادی پر دیا تھا۔ یہ سن کر زائدہ کو غصہ آ گیا۔ بچپن سے اب تک ہر نیا کپڑا اریبہ آپا کو ملتا ہے، ہمارے نصیب میں تو بس ان کی اترن ہی آتی ہے۔ ابھی تو آپ نے انہیں اتنے اچھے اچھے کپڑے دیے ہیں، پھر عید پر بھی یہ جوڑا دے رہی ہیں؟ شادی کے بعد اس کی یہ پہلی عید ہے، تمہاری بھی جب شادی ہوگی تو دیکھنا کتنے اچھے اچھے کپڑے بناؤں گی تمہارے۔ بس رہنے دے، میری کون سا بھی شادی ہو رہی ہے، زائدہ منہ بنا کر بولی۔ اریبہ کی جیٹھانی شمسہ کے بھائی نے تمہیں پسند کیا ہے، وہ کل ہمارے گھر آ رہی ہیں، نیلوفر نے بتایا۔ آپ منع کر دیں ان کو، شمسہ بھابھی کے بھائی کا مجھ سے کوئی جوڑ نہیں بنتا، کافی پختہ عمر کے ہیں، اور پھر آپ خود سوچیں کہ ان کی 2 منگیاں ٹوٹ چکی ہیں اور ایک نکاح بھی، وہ تو رخصتی سے پہلے ہی اپنی دلہن کو طلاق دے چکے ہیں۔
اس کی بات پر نیلوفر کی ذہن میں اندیشے جنم لینے لگے۔ وہ کہہ تو ٹھیک ہی رہی تھی، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس رشتے سے انکار کر دیں گی۔ اریبہ کی شادی کے بعد زائدہ نے شاہانہ بیگم کے گھر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے اکلوتے بیٹے کی فیملی کے پاکستان شفٹ ہو جانے کی وجہ سے پکانے کا کام بھی بڑھ گیا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے زائدہ کو زیادہ تنخواہ پر رکھا تھا۔ آج ان کے پوتے کی سالگرہ تھی، اس لیے رات گئے زائدہ کی واپسی ہوئی۔ ان کی بہو اور بیٹے نے اسے گھر پہ چھوڑا، ساتھ 500 روپے اور ڈھیر سارا کھانا باندھ کر دیا تو اس کی ساری تھکن دور ہو گئی۔ پھر اگلے دن بھی اس نے چھٹی نہیں کی۔ وہ مغرب تک گھر لوٹی تو ایمن منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ امی ابھی تک واپس نہیں آئی؟ زائدہ نے گھر میں داخل ہوتے ہی سوال کیا۔ نہیں، انہیں دیر ہو جائے گی، وہ کہہ رہی تھی کہ واپسی پر اتوار بازار سے ہفتہ بھر کی سبزیاں لیتی آئیں گی۔ ایمن نے جواباً کہا، آج تو بہت تھکن محسوس ہو رہی ہے، میں کھانا کھا کر سوؤں گی۔ کھانا بنا لیا تم نے؟ زائدہ نے چادر اتار کر طے کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کل تمہاری بیگم صاحبہ نے جو کھانا دیا تھا وہی رکھا ہوا ہے، اس لیے نہیں بنایا۔ ایک بات کہوں باجی، تم یہ نوکری چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ نوکری چھوڑ دوں؟ گھریلو حالات تمہارے سامنے ہیں۔ میری نوکری سے امی کو ایک سہارا مل جاتا ہے، گھر کے خرچے چلانے میں انہیں آسانی ہو جاتی ہے۔ ملازمت چھوڑنے سے گھر کے مسائل میں اور اضافہ ہو جائے گا، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ جانتی ہوں، پر محلے والوں کی زبان کوئی نہیں روک سکتا، اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ کوئی میرے بہن کے متعلق الٹی سیدھی باتیں کرے۔ تو تم نہ سنو، کہنے والوں کو کہنے دو، وہ لاپرواہی سے بولی۔ جب سے شاہانہ بیگم کا بیٹا پاکستان آیا ہے، ان کے گھر میں کچھ زیادہ ہی دعوتیں ہونے لگی ہیں۔ اکثر تم دیر سے گھر لوٹتی ہو تو محلے والوں کو موقع مل جاتا ہے باتیں بنانے کا۔ تو بنانے دو باتیں، ہم کسی کی زبان تو نہیں پکڑ سکتے۔ وہ پرسکون انداز میں بولی۔ باجی تم نہ جانے کیسے برداشت کر لیتی ہو، میں تمہاری جگہ ہوتی تو ایسے لوگوں کو منہ توڑ جواب دیتی یا پھر نوکری چھوڑ دیتی۔ ایمن کی بات پر وہ ہنسنے لگی، پھر بولی، ایمن جو لوگ دوسروں کو برا کہتے ہیں نا، وہ دراصل اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، لیکن خود انہیں اس کی خبر نہیں ہوتی۔ ایمن نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ وہ ہماری غیبت کر کے اپنی نیکیاں ہمیں دے دیتے ہیں، ہمیں تو ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ انہوں نے بیٹھے بٹھائے ہماری نیکیوں میں اضافہ کر دیا۔ ویسے باجی تم باتیں بہت اچھی کر لیتی ہو، تمہیں تو درس دینا چاہیے۔ ہمارے محلے میں پڑھے لکھے لوگوں کی ویسی ہی کمی ہے۔ خواہش تو میری بھی یہی تھی کہ میں میٹرک کے بعد عالمہ کا کورس کروں، مگر حالات نے موقع نہ دیا۔ زندگی میں کبھی موقع ملا تو یہ کام ضرور کروں گی۔ بی ملانی، پھر تو تم کو شادی بھی کسی مولوی سے کرنی چاہیے۔ ہاں تو میں تیار ہوں، زائدہ نے بھی ساختہ کہا اور بستر پر لیٹ کر سستانے لگی۔ جمعرات کا دن تھا۔ آج عصر کے بعد احمد درس دیتا تھا۔ مغرب سے کچھ دیر قبل جب مجلس برخاست ہوئی تو اس سے چائے کی شدید طلب محسوس ہو رہی تھی۔ گھر پہنچا تو آپا خنسا سے فوراً چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ تبھی اماں اسے مخاطب ہوئی۔ خنسا کے لیے جمیلہ ایک رشتہ لائی ہے، میں نے سوچا کہ تم سے مشورہ کر لوں تو پھر انہیں گھر پہ بلاؤں۔ وہ شخص 4 بچوں کا باپ ہے، بیوی سے اس کی بنی نہیں، اس لیے دوسری شادی کا خواہش مند ہے۔ بقول جمیلہ کے مذہبی اور 5 وقت کا نمازی ہے۔ تو کیا اس نے پہلی بیوی کو طلاق دے دی؟ احمد نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بھائی، پہلی بیوی اور بچے کینیڈا میں رہتے ہیں، وہ ان کے روپے سے دل برداشتہ ہو کر پاکستان آ گیا۔ کہتا ہے کہ دوسری بیوی کے ساتھ پاکستان میں رہے گا، اس کا واپس کینیڈا جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ عمر بھی اس کی کوئی 60 کے قریب ہوگی۔ رقیہ بیگم نے تفصیل بتائی تو باقر گویا ہوا۔ اماں میں آپا کو بوجھ نہیں سمجھتا اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرنا چاہتا ہوں، پہلے ہی وہ کیا کم دکھی ہیں۔ مگر بیٹا یہ بھی تو حقیقت ہے کہ کوئی عورت طلاق یافتہ یا بیوہ ہو جائے تو دوسری شادی مجبوری کا سودا ہوتی ہے۔ احمد آپا کے بارے میں سوچنے لگا جو میٹرک پاس تھی، خود اس نے انٹر کیا تھا، وہ بھی بمشکل، کیونکہ اس کی پڑھائی سے کوئی خاصی دلچسپی نہیں تھی۔ دوسرے ان کے گھریلو حالات بھی بہتر نہیں تھے۔ ابا کی خواہش دونوں بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی تھی، جو انہوں نے پوری کر دی تھی۔ میٹرک کرنے کے سال بھر بعد ایک اچھے گھرانے سے خنسا کا رشتہ آ گیا۔ سب اسے خوش قسمت قرار دے رہے تھے، مگر کسی کو کیا پتہ تھا کہ یہ خوشی محض کچھ مہینوں کی ہے۔ مشرقی پہاڑیوں کی اور سے سورج دھیرے دھیرے سر ابھار رہا تھا۔ صبح کی ہوا کے جھونکوں میں خنکی رچی ہوئی تھی۔ مسجد کے اندر احمد حسب معمول فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد درس دینے میں مصروف تھا۔
درس سننے والوں کی تعداد کافی کم تھی۔ درس کا اختتام ہوا تو تمام نمازی ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ احمد وہیں بیٹھے بیٹھے تسبیح پڑھنے لگا، پھر اٹھ کر مسجد سے ملحق اپنے ایک چھوٹے سے کمرے میں چلا گیا جہاں وہ بچپن سے رہتا آ رہا تھا۔ اس کی طرح اس کے والد بھی مسجد کے امام تھے۔ ان کی وفات کے بعد وہ یہ فریضہ انجام دے رہا تھا۔ اس کو آتے دیکھ کر رقیہ بیگم فوراً ناشتے کی ٹرے اٹھائے اس چرپائی کے نزدیک چلی آئیں۔ واہ اماں، کیا ناشتہ بنایا ہے تم نے؟ سرسوں کا ساگ اور پراٹھے۔ احمد نے نوالا منہ میں رکھتے ہوئے تعریف کی تو رقیہ بیگم کے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھر گئے۔ وہ بھی بیٹے کے ساتھ ناشتے میں مصروف تھی۔ اچانک وہ گویا ہوئی۔ احمد، تمہیں نائمہ کیسی لگتی ہے؟ انہوں نے اس کی خالہ زاد کے بارے میں پوچھا۔ اماں، یہ سوال آپ پہلے بھی پوچھ چکی ہیں۔ نائمہ کو میں نے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ بہتر ہوگا کہ آپ اس کی بجائے زائدہ کے ساتھ میرے رشتے کی بات چلائیں۔ احمد نے جواباً کہا۔ آپا کی زبانی وہ پچھلی گلی میں رہنے والی اس حسین لڑکی کے قصیدے سن چکا تھا۔ کچھ عرصے قبل زائدہ اور ایمن رقیہ بیگم سے قرآن پڑھنے آتی تھیں، تبھی اس کی نظر اتفاقاً اس پر پڑ گئی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوگ اس رشتے پر راضی ہوں گے۔ اس کے باپ کا دماغ بڑا خراب ہے۔ اماں، حیثیت میں تو وہ ہمارے برابر ہی ہوں گے۔ آپ رشتہ تو بھیجیں، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ وہ انکار کر دیں گے۔ تم کہتے ہو تو میں جمیلہ کے ذریعے رشتہ بھجوا دیتی ہوں، آگے جو خدا کی مرضی۔ انہوں نے حامی بھر لی، لیکن دل میں سوچ رہی تھی کہ اس کو زائدہ میں ایسا کیا نظر آ گیا جو ان کی دیندار اور باپردہ بھانجی کے رشتے سے انکار کر رہا ہے۔ جمیلہ بوا جیسے ہی گھر سے نکلی، نیلوفر زائدہ کو اس رشتے کے بارے میں بتانے لگی، مگر اس نے سنتے ہی انکار کر دیا۔ وہ ایک دم بڑک اٹھی۔ تمہاری تو مت ماری گئی ہے جو اتنے اچھے رشتے سے انکار کر رہی ہو۔ لڑکا کویت میں ملازمت کر رہا ہے، پڑھا لکھا ہے۔ امی، آپ اسے 45 سالہ شخص کو لڑکا تو نہ کہیں، وہ 2 بچوں کا باپ ہے۔ تو کیا ہوا جو اگر اس کی عمر زیادہ ہے؟ اس عمر کے بہت سے مرد تو بھی کنوارے بیٹھے ہیں، بیوی اس کی ہے نہیں، بچے بھی 18 اور 16 سال کے ہیں، تمہیں کون سا انہیں سنبھالنا ہے؟ نیلوفر اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تو ایمن ماں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے گویا ہوئی۔ باجی امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، تصویر تو دیکھو دولہا بائی کی، کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہے۔ جمیلہ بوا بتا رہی تھی کہ ان کا 4 کمروں کا فلیٹ ہے، اچھی کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں۔ تمہاری تو لاٹری نکل آئی، تصویر دیکھو، کہیں سے بھی 45 سال کے دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ ایمن نے تصویر اس کی طرف بڑھائی تو وہ ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالتے ہوئے بولی، اگر تمہیں یہ شخص اتنا پسند آ گیا ہے تو تم کر لو اس سے شادی۔ میری اور تمہاری عمر میں 2.5 برس کا ہی تو فرق ہے، کیوں اماں؟ ٹھیک ہے، تمہیں اگر اس سے شادی نہیں کرنی تو نہ صحیح۔ 12 جماعتیں پڑھ کر خود کو عالم فاضل سمجھنے لگی ہو، جس گھر میں تم پیدا ہوئی وہاں سے عزت سے رخصت ہو جاؤ، یہی بہت ہے۔ باپ کو تمہاری کوئی فکر ہے؟ آرام طلبی نے اسے کہیں کا چھوڑا ہے۔ نیلوفر کی آواز بھر آ گئی تھی، پھر وہ خود پر قابو پا کر بولی، بغیر جہیز کے رشتہ طے ہونا بڑا مشکل ہے، ہماری اوقات کہاں جو میں جہیز دے سکوں۔ جمیلہ نے بتایا تھا کہ لڑکی کو جہیز سے غرض نہیں، بس ایسی بیوی چاہیے جو گھر بار سنبھال سکے۔ امی، مجھے اس شخص سے شادی نہیں کرنی، آپ ایمن کی شادی کرا دیں اس سے۔ وہ دھلے کپڑوں کو سمیٹ کر الماری میں رکھنے لگی تو نیلوفر سبزی والے کی آواز سن کر گیٹ کی طرف چل دی۔ اچھا، تو تم احمد کا رشتہ زائدہ سے کرنا چاہتی ہو؟ جمیلہ بوا نے چائے کا گھونٹ بھر کر کہا۔ ہاں، وہ اچھی لڑکی ہے، میرے پاس وہ اور اس کی بہن قرآن پڑھنے آتی رہی ہیں، حیثیت میں بھی وہ لوگ ہمارے جیسے ہیں۔ رقیہ بیگم بولی تو جمیلہ بوا ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے گویا ہوں۔ زائدہ کو تم اچھا بھلا رشتہ لگوا رہی تھی، لڑکا کویت میں جاب کرتا ہے، 5 ماہ ہوئی ہیں اس کی بیوی فوت ہو گئی، 2 بچے ہیں، مگر اس نے انکار کر دیا۔ تو نیلوفر نے کہا کہ اس کی جگہ چھوٹی ایمن کی بات چلاؤ، مگر میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ تمہاری بیٹی خنسا کے لیے بات کروں۔ خنسا بڑی پسند ہے مجھے، بڑا افسوس ہوتا ہے اسے دیکھ کر، شادی کے 8 ماہ بعد بیوہ ہو گئی بیچاری۔ جمیلہ بوا ہمدردی سے بولی تو رقیہ بیگم نے جواباً کہا، بوا اگر وہ دیندار لوگ ہیں تو پھر بات چلائیں، ورنہ آپ کو تو پتہ ہے میری بیٹی بڑی مذہبی ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں پیسے کے لالچ میں الٹے سیدھے رشتے نہیں کرواتی اور نہ ہی غلط بیانی سے کام لیتی ہوں۔ مدثر 5 وقت کا نمازی اور دیندار ہے، میں خنسا کا رشتہ اس کے سامنے رکھتی ہوں۔ گیٹ دھڑ دھڑانے کی آواز پر نیلوفر دوپٹہ سر پر جماتی ہوئی دروازے پر پہنچی۔ سامنے حمید الرحمن کھڑے تھے۔ کہاں مر گئی تھی، اتنی دیر میں گیٹ کھولا ہے، وہ بڑبڑاتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھے۔
اور بیٹیوں پر حقارت بھری نظر ڈالتے ہوئے بولے، کیا پکایا ہے؟ آلو کی ترکاری بنائی ہے، لے آؤں؟ نیلوفر نے پوچھا۔ جب دیکھو یہی پکا ہوتا ہے۔ میں یہ سالن لایا ہوں، گرم کر کے لے آؤ۔ نیلوفر فوراً ہی کھانا گرم کر کے لے آئے۔ حمید الرحمن کھانے میں مصروف ہو گئے تو نیلوفر نے زائدہ کے رشتے کی بات چھیڑ دی۔ جمیلہ بوا زائدہ کے لیے احمد کا رشتہ لائی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کیا کہنا ہے؟ احمد جیسے نیک سیرت لڑکے رشتے سے بھلا میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ زائدہ سے پوچھا تم نے؟ تمہاری بیٹیوں کے نخرے بہت ہیں۔ زائدہ تو تیار ہے، یہ تو اچھا ہے، اس کی شادی کچھ دیے بغیر ہو جائے گی، جہیز وغیرہ کا چکر نہیں ہوگا۔ پھر بھی وہ بیٹی ہے ہماری، کچھ تو دوں گی میں اس کو۔ تو دیتی رہو، میرے پاس تو کچھ نہیں، برسوں سے بے روزگار ہوں، پتہ ہے مجھے، کچھ پیسے جوڑ رکھے ہیں میں نے، چند کپڑے اور برتن تو ہو ہی جائیں گے۔ نیلوفر بولی تو حمید الرحمن سر جھکا کر کھانے میں مصروف ہو گئے۔ چند افراد کی موجودگی میں زائدہ کی شادی سادگی سے احمد کے ساتھ ہو گئی۔ اس کے ولیمے کی تقریب میں خنسا بھی رخصت ہو گئی تھی۔ رقیہ بیگم دونوں بچوں کی شادی پر بے حد مسرور تھی اور اس خوشی میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی۔ شادی کے بعد کے دن کیسے پر لگا کر اڑے، زائدہ کو پتہ ہی نہ چلا۔ رقیہ بیگم جو گھر کے انتظامات بخوبی چلا رہی تھی، اچانک انہیں فالج کا اٹیک ہوا تو زائدہ نے ان کی جگہ سنبھال لی۔ احمد بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ہاتھوں پریشان تھا۔ ماں کی بیماری اور اس پر اٹھنے والے اخراجات نے اسے ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ انہی دنوں ان کے گھر عمار کی ولادت ہوئی تو اخراجات مزید بڑھ گئے۔ اب تمہیں پتہ لگ رہا ہوگا کہ تم نے احمد سے شادی کر کے بہت بڑی بے وقوفی کی ہے۔ میں نے تو بہت چاہا تھا کہ تمہاری شادی کسی کھاتے پیتے گھرانے میں ہو، مگر تم نے مدثر کا رشتہ ٹھکرا کر اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی۔ تمہاری نند عیش کر رہی ہے، نیلوفر نے نواسے کو گود میں لیتے ہوئے کہا۔ ان کی بات پر زائدہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ امی میں بہت خوش ہوں کیونکہ احمد جیسے دیندار شخص سے میری شادی ہوئی ہے، وہ بہت خیال رکھتے ہیں میرا۔ ہاں، جتنا خیال رکھتا ہے دکھائی دے رہا ہے۔ پہلا بچہ ہوا ہے تمہارا، کم از کم اس کے لیے کچھ شاپنگ کر لی ہوتی۔ جو چند سوٹ میں نے دیے تھے انہی سے کام چلا رہی ہو۔ نیلوفر نے بیٹی کا جواب سن کر خاص خوشی نہیں ہوئی تھی۔ جانتی تھی کہ وہ محض انہیں خوش رکھنے کے لیے کہہ رہی ہے، بھلا غریبی انسان کو راحت دے سکتی ہے؟ رقیہ بیگم کی کھانسی تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ زائدہ ان کی تیمارداری میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے کھانسی کی دوا انہیں پلائی، بوتل کا ڈھکن بند کرنے لگی تھی کہ شیشی ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی اور دوا فرش پر پھیل گئی تھی۔ اسی وقت احمد کمرے میں داخل ہوا تو وہ بولی، آپ دوا کی دوسری شیشی لا دیجیے گا، میرے ہاتھ سے دوا چھوٹ کر گر گئی ہے۔ اماں کی کھانسی رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ دوا تو میں لے آؤں گا لیکن تم ذرا دھیان سے کام کیا کرو، یہ 300 کا سیرپ تھا جو تم نے ضائع کر دیا۔ اب یہاں کھڑی میری صورت کیا دیکھ رہی ہو؟ جا کر گرم پانی میں ادرک اور شہد ڈال کر لے آؤ، شاید اس سے کھانسی میں فائدہ ہو جائے۔ وہ باورچی خانے میں جا کر پانی گرم کرنے لگی۔ اماں کو ادرک شہد کا پانی دیا تو انہیں کچھ آرام آیا اور غنودگی میں ڈوب گئی۔ زائدہ نے احمد سے کہا، آپ بھی آرام کریں، تھک گئے ہوں گے، تم سو جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ زائدہ میں تو ضد جیسی تھی ہی نہیں، وہ اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ یہ اس کی ہمت تھی کہ وہ شکوہ شکایت کیے بغیر حالات برداشت کر رہی تھی۔ اس کے کمرے میں جانے کے بعد احمد صحن میں بچھی چارپائی پر لیٹ گیا۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، چاند بھی کسی کونے میں چھپا ہوا تھا، لیکن ہوا کی ٹھنڈک بڑی اچھی لگ رہی تھی جس سے اس کا دماغ ٹھنڈا ہونے لگا اور جنجلاہٹ دور ہو گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنائے آسمان کو تک رہا تھا۔ بڑے اچھے دن تھے وہ جو گزر گئے تھے، اب تو ہر آنے والا دن اس کی مشکلات میں اضافہ کر رہا تھا۔ وہ زائدہ اور عمار کو زندگی کی ہر راحت دینا چاہتا تھا، مگر وقت کے ساتھ بڑھتے اخراجات اور مہنگائی کے ہاتھوں وہ پریشان رہنے لگا تھا۔ اسے اپنے مسائل کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ ساری رات اس نے آنکھوں میں کاٹی۔ اماں کے علاج کے لیے خاصی بڑی رقم ضرورت تھی جو اس کے پاس نہیں تھی۔ فجر کا وقت ہو گیا تھا، وہ نماز کی ادائیگی کی تیاری کرنے لگا۔ فجر پڑھ کر وہ گھر نہیں گیا بلکہ زور کے بعد گھر لوٹا تو زائدہ نے دال روٹی لا کر اس کے سامنے رکھ دی اور بتانے لگی کہ خنسا آپا نے کسی جاننے والے کے ذریعے 100 دینار اماں کے علاج کے لیے بھیجے ہیں، کہہ رہی تھی کہ رات میں فون کر کے ان کا پتہ بتائیں گی، جن کے گھر جا کر آپ کو رقم لینی ہے۔ اس نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کی غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ وہ بینک سے پیسوں کا تقاضا کرتا
خدا نے خود آپا کے دل میں ڈال دیا تھا۔ اب کم از کم اس کی اماں کے علاج کے حوالے سے پریشانی دور ہو گئی تھی۔ رقیہ بیگم کا علاج شروع ہو گیا مگر وہ صحت یاب نہ ہو سکی۔ ان کی موت کے بعد احمد کو گھر بے حد ویران رہنے لگا تھا۔ ایک رات عشاء کی نماز پڑھ کر لوٹا تو زائدہ فوراً ہی اس کے لیے پانی لیے حاضر ہو گئی۔ آپ ہاتھ منہ دھو لیں تو میں کھانا لے آؤں۔ کھانا تو میں نے کھا لیا تھا۔ انعام صاحب کے گھر قرآن خوانی تھی، انہوں نے مسجد میں کھانا بھجوایا تھا۔ کون انعام صاحب؟ زائدہ نے پوچھا۔ کارنر کے مکان میں جو نئے لوگ شفٹ ہوئے ہیں نا، ان کے گھر کے سربراہ کا نام انعام ہے۔ بہت ہی ماڈرن لوگ ہیں، بیوی بھی ان کی اکثر دکھائی دیتی ہے۔ بچے ہیں ان کے؟ یہ مجھے نہیں پتا، احمد نے جواباً کہا۔ زائدہ عمار کی رونے کی آواز سن کر وہاں سے ہٹ گئی۔ اگلے دن دوپہر کو دروازے پر دستک ہوئی۔ سامنے ایک ادھیڑ عمر فیشنیبل خاتون کھلے بالوں اور تنگ سے کپڑوں میں ملبوس کھڑی تھی۔ سر پر دوپٹہ یوں رکھا تھا جیسے زبردستی جمانے کی کوشش کی گئی ہو۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ پلاؤ بنایا تھا، میں نے سوچا کہ آپ کو دے آؤں، وہ بولی۔ زائدہ نے پلیٹ پکڑتے ہوئے انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا تو وہ بے تکلفی سے اندر چلی آئیں۔ زائدہ پلیٹ خالی کر کے کمرے میں آئی تو وہ عمار کی گود میں اٹھائے اس کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ تمہارا بچہ بہت پیارا ہے۔ کیا نام ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ عمار۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ وہ جواباً دیتے ہوئے پوچھ بیٹھی۔ میری ایک ہی بیٹی ہے جس کی میں شادی کر چکی ہوں، وہ اپنے ہسبینڈ کے پاس امریکہ میں ہوتی ہے۔ اب تو خیر سے میں نانی بن چکی ہوں۔ ایک نواسہ ہے میرا۔ وہ محبت بھرے انداز میں باتوں میں مصروف ہو گئی۔ زاہدہ ان کے اخلاق سے متاثر ہوئی تھی، حالانکہ ان کا رہن سہن اور انداز و اطوار ان سے میل نہ کھاتا تھا۔ 2 دن بعد وہ پھر چلی آئیں۔ گلابی رنگ کے سوٹ میں وہ بہت تر و تازہ لگ رہی تھیں۔ انہوں نے ایک شاپر زائدہ کی طرف بڑھایا اور محبت بھرے انداز میں زبردستی ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ احمد کو پتہ چلا کہ سائمہ بیگم عمار کے لیے تحفہ لے کر آئی تھی تو وہ سخت خفا ہوا۔ اسے گھر سے باہر پھینک دو۔ آج میری انعام صاحب کے پرانے پڑوسی سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے ان کے بارے میں جو بتایا ہے اسے سننے کے بعد تو میں یہی کہوں گا کہ ان کے گھر کا کھانا پینا حرام ہے۔ آئندہ وہ کوئی چیز لائے تو نہیں لینا۔ انعام صاحب کا تعلق پولیس کے محکمے سے ہے، رشوت کے الزام میں ان کو ملازمت سے برخاست کیا گیا تھا۔ انتہائی بدنام ہے وہ محکمے میں۔ اور وہ بھی کچھ کہہ رہا تھا مگر زائدہ کا ذہن یہ سوچنے میں مصروف تھا کہ سائمہ بیگم سے کیسے جان چھڑانی ہے۔ میں تمہارے پاس ایک کام سے آئی ہوں۔ سائمہ بیگم اگلے دن پھر آ گئی تھی۔ ہو سکے تو کچھ وقت نکال کر میرا قرآن ٹھیک کروا دو، میں نے تجوید سے نہیں پڑھا ہے۔ آنٹی یہ میرے لیے مشکل ہوگا، پھر بھی میں اپنے شوہر سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گی، اگر انہیں اعتراض نہ ہوا تو میں کچھ وقت نکال لوں گی، زاہدہ نے جواب دیا۔ تب وہ اپنے شوہر کے بارے میں بتانے لگی جن کی طبیعت خراب تھی۔ رات کو زاہدہ نے احمد کو اس بات سے آگاہ کیا تو وہ بولا، ٹھیک ہے تم پڑھا دو قرآن انہیں۔ وہ حیرت سے اس کو دیکھنے لگی تو وہ بولا، خدا نے ہمیں دیندار بنا کر ہم پر اپنا فضل کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسروں سے غافل ہو جائیں۔ انہیں علم سکھانا ہمارا فرض ہے۔ شوہر کی خدمت اور بچے کی تربیت تمہاری اولین ذمہ داری ہے۔ وقت ملے تو سائمہ آنٹی سمیت عورتوں اور بچیوں کو پڑھا سکتی ہو۔ پھر پوچھا، تم ڈاکٹر کے پاس گئی تھی؟ کیا کہا اس نے؟ ان دنوں پھر امید سے تھی، اس کے لیے گھر سنبھالنا بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ اتنے میں بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر اس کے محلے دار جہاں زیب کھڑے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انعام صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ ایک دم سے موسم بدلا تھا۔ کئی دن سے سخت گرمی کی وجہ سے جو حبس بڑھ گیا تھا، رات ہونے والی بارش نے موسم کی کایا پلٹ دی تھی۔ گرمی اور حبس کا خاتمہ ہونے پر آج کی صبح کافی ٹھنڈی تھی۔ احمد نے وضو کر کے ٹوپی سر پر جمائی اور دروازے کی جانب بڑھا تھا کہ زائدہ کی آواز سنائی دی۔ عمار کو رات سے بخار تھا، وہ دوا لانے کا کہہ کر باہر نکل گیا، لیکن گھر سے نکلتے خیال آیا کہ اس کی جیب میں تو محض 10 روپے کے چند نوٹ پڑے ہیں۔ مہینے کے آخری دن چل رہے تھے، ایسے میں اس کے پاس پیسوں کی تنگی رہتی تھی۔ اماں کی بیماری کے دوران تب خنسا آپا نے 2 باہر رقم بھیجی تھی جس پر مدثر بھائی جتا چکے تھے۔ احمد نے سوچ لیا تھا کہ اب حالات جیسے بھی ہوں کسی کا احسان نہیں لینا۔ زائدہ کو بھی اس نے اس بات کی تاکید کر دی تھی۔ نماز کے بعد وہ دیر تک عمار کے لیے دعا گو رہا۔ اسے دوا سے زیادہ دعا پر یقین تھا۔ دعا کے بعد فوراً ہی وہ اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔
جہاں وہ بچوں کو سپارہ پڑھانے جاتا تھا، وہاں سے ادھار لے کر میڈیکل سٹور سے دوا خریدی اور فوراً گھر روانہ ہو گیا۔ ایک ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا مگر عمار کی طبیعت بہتر نہ ہوئی تھی۔ اس کا دماغ اپنے بیٹے کی بیماری میں الجھا ہوا تھا۔ آج صبح بھی وہ اس کو بخار میں پنکتا چھوڑ کر آیا تھا۔ اس نے عمار کو سرکاری ہسپتال میں دکھایا تھا مگر وہاں کی دوا بھی کارگر نہیں ہوئی تھی۔ وہ تھکے ہوئے قدموں سے گھر پہنچا۔ زائدہ اس کو آتا دیکھ کر بولی، اسے خیراتی ہسپتال کی دوائیوں سے آرام نہیں آئے گا، ہمیں اسے کسی پرائیویٹ ہسپتال کے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ وہ جواب دیے بغیر چند لمحے اس کو دیکھتا رہا۔ وہ تھکی ہوئی اور کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ عمار کی بیماری کے باعث وہ کئی راتوں سے سو نہ سکی تھی۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ اب مزید سرکاری ڈاکٹروں کی دوا دینا بیکار ہے۔ اب ہمیں اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے۔ ڈاکٹر کی فیس بے شک زیادہ ہوگی لیکن عمار بہتر ہو جائے گا۔ پھر اسی دن وہ دوپہر میں عمار اور زائدہ کو لے کر ایک معروف ڈاکٹر کے پاس پہنچا تھا۔ ڈاکٹر نے عمار کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد اسے ہسپتال میں داخل کرانے کا مشورہ دیا۔ چند روز بعد عمار کی طبیعت تو سنبھل گئی مگر اس کی بیماری پر کافی پیسہ خرچ ہو گیا۔ احمد پریشان تھا کہ باقی اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ سردیوں کے آغاز کے ساتھ بارشوں کو جو سلسلہ شروع ہوا تو سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا اور عمار کو ایک بار پھر بیماری نے جکڑ لیا۔ اس کے چہرے کی شگفتگی کھو گئی تھی۔ وہ ایک کملایا ہوا پھول دکھائی دے رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی حالت اتنی کیسے بگڑ گئی تھی اور بارش تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ زائدہ اس کی حالت پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ احمد بھی عمار کے سرہانے بیٹھ گیا تھا۔ اس کا ہاتھ بیٹے کی جلتی پیشانی پر تھا جو بہت مشکل سے سانس لے رہا تھا۔ اس نے تڑپ کر بیٹے کو گود میں اٹھا لیا، پھر اس کو زائدہ کے حوالے کرتے ہوئے چھتری اٹھائی اور ڈاکٹر کو گھر لے کر آتا ہوں کہہ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ بڑی مشکل سے رکشا کر کے وہ ڈاکٹر صاحب کے گھر پہنچا۔ چوکیدار اس کو پہچانتا تھا۔ احمد نے اس سے منتا کہا اور وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی صورت دکھائی دی۔ میں نے انہیں بتا دیا ہے آپ کے بارے میں، کوئی اور ہوتا تو وہ چلتا کر دیتے مگر آپ کو بلا لیا ہے۔ احمد تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کیا مسئلہ ہے ڈاکٹر؟ اکمل نے اس کا سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب بیٹی کی طبیعت خراب ہے، ابھی 1.5 ماہ قبل وہ آپ کے اسپتال میں ایڈمٹ ہوا تھا مگر پھر سے بخار ہو گیا ہے۔ محلے کے ڈاکٹر کو دکھایا ہے مگر آرام ہی نہیں آ رہا۔ احمد نے کہا، آپ کو کسی اور ڈاکٹر کو دکھانے کی کیا ضرورت تھی، میرے پاس لانا تھا۔ ڈاکٹر بولے تو وہ گم سم سا کھڑا رہا۔ اب آپ کو کیا بتاتا کہ ان کی 1000 روپے فیس بار بار ادا کرنا اس کی بس کی بات نہیں۔ اس نے ایک پرچی ڈاکٹر کی جانب بڑھا دیا۔ انہوں نے پرچے پر ایک نظر ڈالی اور پین اٹھا کر دوسری دوا لکھنے لگے۔ آپ فی الحال اسے یہ دوا دے دیں، کل صبح 11 بجے ہسپتال میں لے آئیے گا، میں چیک کر لوں گا۔ انہوں نے فوراً دوسرا پرچہ لکھ کر اس کی طرف بڑھا دیا جسے تھام کر وہ وہیں پر کھڑا رہا۔ کیا ہوا مولوی صاحب؟ ڈاکٹر صاحب آپ میرے ساتھ چل کر میرے بیٹے کا چیک اپ کر لیں، اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں، اس کے لہجے میں بے بسی کی انتہا تھی۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ دعا نہیں دوا کے آسرے پر یہاں آیا تھا۔ خدا سے نہیں انسان سے مدد کی توقع تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کو گھر میں بلا تو لیا تھا مگر آپ چلتا کرنے کے موڈ میں تھے۔ میں گھر جا کر چیک کرنے کے 5000 لیتا ہوں۔ ڈاکٹر اکمل نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا تو وہ چونکا۔ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ پھر بھی ڈاکٹر صاحب میں ادا کر دوں گا، آپ چلیں تو میرے ساتھ، میں کچھ دنوں میں دے دوں گا پیسے۔ احمد بولا، اس کا لہجہ ملتجی تھا۔ میں معذرت خواہ ہوں مولوی صاحب، یہ میرا اصول ہے کہ فیس کی ادائیگی سے قبل میں مریض کو دیکھنے نہیں جاتا۔ موسم دیکھ رہے ہیں کتنا خراب ہے، جگہ جگہ سڑکوں پر پانی کھڑا ہے، ایسے میں میری کار کہیں پھنس گئی تو ایک اور مصیبت۔ آپ وہی دوا دے دیں جو میں نے لکھی ہے اور کل بچے کو لا کر دکھا دیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ احمد تھکا تھکا سا باہر آ گیا۔ اس کے دماغ میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ فوراً اس کے دماغ میں خیال آیا مگر اس نے سر جھٹک دیا۔ وہ ایسے کیسے کر سکتا تھا؟ اس وقت وہ بے بسی کے عالم میں تھا۔ دل کہہ رہا تھا کہ مجبوری ہے، چندے کے باکس سے پیسے نکال لوں۔ وہ ایک ایسے دورائے پہ کھڑا تھا جہاں اچھائی اور برائی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ وہ خود کو اس منجھار پر کھڑا پا رہا تھا جس کے ایک طرف جان سے پیارا بیٹا اور دوسری طرف اپنے رب سے محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چندے کا باکس کھول رہا تھا۔
آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے اور کانپتے ہاتھوں کی لرزش بتا رہی تھی کہ باکس کا کفل کھولتے ہوئے وہ کسی جان کنی سے گزر رہا تھا۔ باکس میں 1000، 500 اور 10-20 کے نوٹ بکھرے پڑے تھے۔ من اس کے کانپتے ہاتھوں میں سختی سے آ گئی اور اس نے آنسوؤں سے تر چہرے پر ہاتھ پھیر کر باکس کو بند کیا اور وہیں سجدے میں گر گیا۔ اب وہ اپنے رب سے آنسوؤں کی زبان میں راز و نیاز کر رہا تھا۔ اس کی نیت میں جو چند لمحوں کے لیے کج آیا تھا، اس کی معافی مانگ رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا۔ بہت دیر گروزاری کے بعد جذبات اعتدال پر آئے تو وہ شکستہ قدموں سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی زاہدہ کے ساتھ سائمہ بیگم کو بیٹھے دیکھا، جو عمار کے سر پہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتے ہوئے زاہدہ کو تسلیاں دے رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی بولی، احمد بیٹا، ہم تمہارے ہی انتظار میں تھے۔ میرے پاس گاڑی ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں عمار کو اسپتال لے جاؤں۔ وہ لمحے بھر کو وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے عمار کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اس وقت بخار کچھ کم تھا۔ بیٹا، عمار میرے نواسے کی طرح ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا تو مجھے خوشی ہوگی۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تم پر احسان کر رہی ہوں۔ کیا پڑوسیوں کا کوئی فرض نہیں ہوتا؟ جب تمہارے پاس پیسے ہوں تو تم مجھے واپس کر دینا۔ اگلے ہی لمحے احمد اپنے حواس میں آ گیا اور ان کی پیشکش کو غیبی امداد سمجھ کر سر ہلا کر انہیں ہسپتال لے جانے کی اجازت دے دی۔ زاہدہ عمار کو اٹھا کر فوراً ان کے ساتھ چل دی اور جب وہ وہیں بیٹھا رہ گیا، ضمیر کے تانوں کی باز گشت کا ایسا شور برپا تھا کہ اس کی آواز تک نہ نکل سکی تھی۔ جس عورت کے کردار کے بارے میں اس کی اچھی رائے نہ تھی، آج وہی اس کڑے وقت میں خلوص کے ساتھ اس کے کام آئی تھی۔